بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین اناج ڈیل کی مدت 4 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی، یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے کیا اعلان۔ یوکرین کے کئی شہروں میں رشیا کی بمباری، پولینڈ حملے پر بائیڈن نے کیا زیلنسکی سے اختلاف۔ امریکی ہاؤس میں ریپبلکنز کو معمولی لیڈ، سینٹ ڈیموکریٹس کے ہاتھ آئی، بائیڈن نے کہا مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خوزستان اور اصفہان میں فائرنگ کے واقعات، کئی ہلاک اور زخمی، 3 گرفتار۔ تہران نے کی مذمت، کہا دشمن سول وار کرانا چاہتا ہے، ایران، سوڈان یا لیبیا نہیں ہے۔ طیب اردوان بشار الاسد سے تعلقات بہتر بنائیں گے، کہا سیاست میں کوئی مستقل جھگڑے نہیں ہوتے۔ عمران خان نے کہا جان کو ابھی خطرہ ہے، لانگ مارچ میں احتیاط برتوں گا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کی ہیمنت سورین سے پوچھ تاچھ، جھارکھنڈ سی ایم نے کہا سازش کو ناکام بناؤں گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات یوکرین سے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے ساتھ اناج ایکسپورٹ کی ڈیل بڑھانے سے اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سمجھوتے کا مقصد دنیا میں یوکرین جنگ کی وجہ سے اناج کی قلت کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یوکرین کی بندرگاہوں کی گھیرا بندی کی وجہ سے یوکرین کا اناج ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے رشیا اور یوکرین نے ترکی اور یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے اناج ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں ایک سمجھوتا کیا۔ اس سمجھوتے کو 120 دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جولائی میں یہ سمجھوتا ہوا تھا، لیکن حالیہ واقعات کی وجہ سے اس سمجھوتے پر خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے ایک بیان میں کہا کہ میں تمام فریقوں کے بیچ ہونے والے اس سمجھوتے کو ویلکم کرتا ہوں۔ گوٹریز نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اناج ایکسپورٹ کرنے کے راستے میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا پابند ہے۔ انہوں نے رشین فیڈریشن کی طرف سے اناج اور فرٹیلائزرز کے ایکسپورٹ کو کافی اہم قرار دیا۔ ترکی اور یوکرین نے بھی اناج کی ڈیل کی مدت بڑھانے کی تصدیق کی۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب یوکرین جنگ تیز ہو گئی ہے۔ رشیا نے الگ الگ مقامات پر بھاری بمباری کی ہے، جن میں دارالحکومت کیف، اوڈیسا اور ڈنیپرو شہر بھی شامل ہے۔ کئی شہر دھماکوں کی آوازوں سے گونج رہے ہیں۔ رشیا نے سویلین انفراسٹرکچر پر حملے تیز کر دیے ہیں اور اوڈیسا میں سویلین انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے شہروں پر ایک دن پہلے اب تک کے سب سے تیز حملے کیے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ تازہ حملوں میں رشیا نے گیس پلانٹس کو بھی نقصان پہنچایا۔ زپوریزھیا میں رشیا کے حملوں میں کم سے کم 2 لوگ مارے گئے۔ یوکرین جنگ کے 266 دن پورے ہو گئے ہیں۔ خیرسون میں کئی لاشیں پائی گئی ہیں جن پر ٹارچر کے نشانات ہیں۔ حال ہی میں رشیا کی فوج نے خیرسون شہر کو چھوڑا تھا۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اس نے خیرسون میں کئی لوگوں سے بات چیت کی ہے جنہوں نے لاشیں ملنے اور ٹارچر کے نشانات دیکھنے کے بارے میں بتایا۔ یوکرین اور مغربی ملکوں کے لیے آنے والا سردی کا موسم کافی سخت ہو سکتا ہے، کیونکہ رشیا نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ و تاراج کر دیا ہے اور یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپی ملک رشیا کی گیس نہیں لے رہے ہیں۔ ان ملکوں کے عوام کو انتہائی سخت دنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے اس دعوے سے اختلاف کیا کہ پولینڈ میں گرنے والا میزائل یوکرین سے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ نیٹو اور پولینڈ دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ حملہ یوکرین کی ایئر ڈیفنس نے اپنے بچاؤ میں کیا تھا اور غیر ارادی طور پر یہ میزائل پولینڈ میں گرا، جس سے 2 لوگ مارے گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس کے باوجود کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری بہرحال رشیا پر ہے، یوکرین پر نہیں۔ انہوں نے اس حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
तुर्की ने कहा है कि रशिया और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। G20 कॉन्फ्रेंस से वापस लौटते हुए एर्दोवान ने ये बात कही। तैयब एर्दोवान ने कहा कि दोनों मुल्कों को मुलाकात करते रहना चाहिए ताकि नई आलमी जंग को रोका जा सके। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियों के बाद तरह तरह के अंदेशे पैदा हो रहे हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट आई। इस रुझान का असर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ा। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मामूली फर्क से लीड हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के लोअर हाउस में अब रिपब्लिकन्स के पास 218 सीटें हैं। ये बहुत मामूली लीड है, लेकिन फिर भी रिपब्लिकन्स अब सदर जो बाइडेन के एजेंडे को 2 साल तक रोक सकते हैं। हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर केविन मैकार्थी ने इस नतीजे पर खुशी का इजहार किया। डेमोक्रेट्स के लिए इत्मीनान बख्श बात यह रही कि सेनेट पर उनका कंट्रोल रह गया। डेमोक्रेट्स ने इन मिड टर्म इलेक्शंस में उम्मीदों से बढ़कर मुजाहरा किया है। नई कांग्रेस का सेशन जनवरी में होगा। ये नतीजे एक ऐसे वक्त सामने आए हैं जब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, 2024 के इलेक्शंस में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रिपब्लिकन लीडर मैकार्थी को मुबारकबाद दी है और पेशकश की है कि वो रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे ताकि अमेरिकी अवाम के लिए अच्छे नतीजे दिए जा सकें। बाली चोटी कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें चाइना के सदर जी जिनपिंग कनाडा के वजीर आजम से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। बज़ाहिर वो एक बंद कमरे की मीटिंग के बारे में तफसीलात सामने लाने के लिए नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं था। जी कह रहे हैं कि हमने जो भी बात की थी वो अखबार पर ज़ाहिर कर दी गई, ये मुनासिब नहीं है, ये बातचीत का तरीक़ा नहीं होता, आप में कुछ संजीदगी होनी चाहिए। जिस पर ट्रूडो कह रहे हैं कि कनाडा में हम आज़ाद, खुली और दो टोक बातचीत में यकीन रखते हैं। ईरान में फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात पेश आए हैं जिनमें कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। खुज़स्तान सूबे में एक दहशतगर्द हमले के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल जस्टिस डिपार्टमेंट अली दहकानी ने यह बात बताई। 4 शंबे को खुज़स्तान के एक बाज़ार में हमला किया गया जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए। इस बाज़ार में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। ओहदेदारों ने मरने वालों की पहचान एक 9 साल बच्चा, 47 साल औरत और 3 नौजवानों की हैसियत से की है। कम से कम 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। एहतजाजियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त क्रैकडाउन भी किया जिनमें बाज़ खबरों के मुताबिक 300 के करीब लोग मारे गए हैं। ईरानी हुकूमत ने खुज़स्तान और इस्फहान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत की है और कहा है कि ये कार्रवाइयाँ दुश्मनों की बौखलाहट का नतीजा है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली बहरोज़ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात मजम्मत के लायक हैं, मुजरिमों को जवाबदेह बनाया जाएगा। ईरान के इस्फहान सूबे में 4 शंबे को 3 लोग हलाक हुए और 8 सिपाही ज़ख्मी हुए। मरने वालों में ऐसा कहा गया कि 2 सिपाही शामिल है। इस दौरान तेहरान के मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की जहां पर महसा अमीनी के मसले पर एहतजाज हो रहा था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि दुश्मनों ने ईरान के इलाक़ाई इत्तेहाद को निशाना बनाने की कोशिश की है और मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयों को शय दी है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ईरान लीबिया या सूडान नहीं है। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने ट्वीट किया कि इसराइल और मगरबी मुल्क और उनकी सिक्योरिटी एजेंसियाँ ईरान में खाना जंगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ईरान को तोड़ा जा सके, लेकिन ईरान लीबिया या सूडान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को ईरान के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा है कि इलाक़ाई बहरानों को हल करने के लिए अरब मुल्कों में बातचीत की ज़रूरत है। उन्होंने ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसैदी से दमिश्क में मुलाकात करते हुए ये बात कही। इस मौके पर ओमानी वज़ीर ने कहा कि सीरिया ने ख़ित्ते में अहम रोल अदा किया है और ओमान उसके साथ तालमेल और सलाह मशवरा करता रहेगा। सऊदी अरब ने वबा से मुताल्लिक़ आलमी फ़ंड में $50 मिलियन देने का ऐलान किया है। इस फ़ंड के ज़रिए उन मुल्कों की मदद की जाएगी जो मुस्तक़बिल में वबाओं की रोकथाम के लिए काम करेंगे। अब तक इस फ़ंड में $140 बिलियन जमा हो चुके हैं।
ترکی نے کہا کہ امریکہ سے F-16 جیٹس کی خریدی کے معاملے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ سیریا کے صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے۔ بالی سے واپس ہوتے ہوئے ایک میڈیا انٹرویو میں طیب ایردوان نے کہا کہ وہ اگلے سال جون میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمنٹ الیکشنز کے بعد سیریا کے صدر سے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ سیرین لیڈر سے ملاقات کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی مستقل جھگڑے نہیں ہوتے۔ لبنان کی پارلیمنٹ چھٹی بار بھی صدر کو چننے میں ناکام رہی۔ لبنان میں سیاسی خلا پیدا ہو رہا ہے۔ ملک پہلے سے ہی معاشی بحران سے دوچار ہے۔ حال ہی میں صدر میشیل عون کی میعاد ختم ہو گئی۔ نئے صدر کے بارے میں سیاسی پارٹیوں میں ایک رائے نہیں ہو رہی ہے۔ فلسطینی ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل میں نئی حکومت بننے کے بعد مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے منصوبوں کو دوگنا کر دیا جائے گا۔ حالیہ عرصے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ 2022 کا سال 2006 کے بعد سے ہلاکتوں کے اعتبار سے اب تک کا سب سے خطرناک سال ثابت ہوا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کے اتحادی بین گویر نے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پاس قائم فوجی چوکیوں کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جان کو اب بھی خطرہ ہے اور جن لوگوں نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی وہ انہیں پھر سے مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک فرینچ نیوز چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ عمران خان نے کہا کہ ان پر حملے کی آزادانہ تحقیقات ہوگی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک منصوبے کے تحت یہ سب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں شامل ہونے کے بعد وہ زیادہ احتیاط برتیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ موت کا خوف انہیں اپنے مشن سے روک نہیں سکتا۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ایسے سیاسی مافیا موجود ہیں جو قانون سے اوپر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مشکلوں کا ایک حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں۔ مہرولی قتل کیس کے ملزم آفتاب پوناوالا نے نارکو ٹیسٹ سے اتفاق کیا ہے۔ ایک عدالت نے اسے اور 5 دن کی پولیس حراست میں دے دیا۔ اس سنسنی خیز قتل سے پورا ملک ہل کر رہ گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ آفتاب پوناوالا الگ الگ بیانات دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا نارکو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ دہلی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ آفتاب کو تحقیقات کے سلسلے میں اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش لے جایا جائے گا تاکہ اس بارے میں اور تحقیقات کی جا سکے۔ وہ ہماچل اور اتراکھنڈ میں مقتولہ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ بار ایسوسی ایشن کے ارکان نے میڈیا کو بتایا کہ آفتاب نے نارکو ٹیسٹ کے لیے منظوری دے دی ہے۔ اس دوران عدالت کے باہر وکیلوں نے احتجاج کیا اور مہرولی قتل کیس کے ملزم کے خلاف نعرے لگائے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین سے پوچھ تاچھ کی۔ سورین کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے۔ ان سے غیر قانونی کان کنی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے۔ ہیمنت سورین نے کہا کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے اور وہ سازش کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے ایک بیان میں ای ڈی میں پیش ہونے سے پہلے کہا کہ ان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی پارٹی اور اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کیا۔ گجرات میں دوسرے مرحلے کے لیے اسمبلی الیکشنز کے لیے نامینیشن داخل کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ریاست میں 2 مرحلوں میں 1 دسمبر اور 5 دسمبر کو الیکشنز ہوں گے۔ بی جے پی مسلسل 7ویں بار ریاست میں حکومت بنانے کی کوشش میں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین اناج ڈیل کی مدت 4 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے کیا اعلان۔ یوکرین کے کئی شہروں میں رشیا کی بمباری۔ پولینڈ حملے پر بائیڈن نے کیا زیلنسکی سے اختلاف۔ امریکی ہاؤس میں ریپبلکنز کو معمولی لیڈ، سینٹ ڈیموکریٹس کے ہاتھ آئی۔ بائیڈن نے کہا مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خوزستان اور اصفہان میں فائرنگ کے واقعات، کئی ہلاک اور زخمی، 3 گرفتار۔ تہران نے کی مذمت، کہا دشمن سول وار کرانا چاہتا ہے، ایران، سوڈان یا لیبیا نہیں ہے۔
طیب اردوان بشار الاسد سے تعلقات بہتر بنائیں گے، کہا سیاست میں کوئی مستقل جھگڑے نہیں ہوتے۔ عمران خان نے کہا جان کو ابھی خطرہ ہے، لانگ مارچ میں احتیاط برتوں گا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کی ہیمنت سورین سے پوچھ تاچھ، جھارکھنڈ سی ایم نے کہا سازش کو ناکام بناؤں گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افراست کو دیں کی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔